کہ پی ٹی آئی نے جلسہ تو کر لیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی طور پہ اچھا اٹھا لیا؟ کیونکہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کچھ برف پگھلے گی، لیکن جس طرح کے نیریٹو اور بیانات آئے ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں۔ I think PTI lost a very good opportunity because اتنے مشکل حالات میں گو کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن کیونکہ ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو جیسے حالات تھے اس میں ان کو موقع ملا تھا، انہیں چاہیے تھا بہت ہی مہذب اور اچھے طریقے سے انگیجمنٹ کا میسج دیتے۔ جو بھی میسج آتا اور جس کی طرف سے بھی آتا تقریروں میں، سب نے یہی سمجھنا تھا کہ اٹ از کمنگ فرام بانی پی ٹی آئی، عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ جو آ رہا ہے سمجھا جا رہا ہے ان کی طرف سے آیا ہے، تو بڑا اچھا موقع تھا، بڑا اسٹیبلائزڈ وے میں اچھے میسج کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کرتے، اپنی پوسچرنگ ایسی دکھاتے جس میں اگر نون لیگ بہت زیادہ اپوز کرتی ہے بار بار ان کو، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مے بی دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن اور وٹ ایور۔ لیکن اس قدر مایوس کیا ہے مجھے ان تقریروں نے، جس میں مزوجنی بھی اپنے انتہا پہ تھی، جس میں کریکٹر اسیسینیشن بلینکٹ لیول پہ جرنلسٹ کی، اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے صرف وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہیں، بہت آئی ایم ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ۔ اور اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم مشکلوں میں کھڑے رہے ہیں، ان کے ساتھ جیسا جیسا سلوک ہوا ہے جرنلسٹ کمیونٹی کہتی رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، جس حد تک کوئی کہہ سکتا تھا اس نے کیا ہے، لیکن سم ہاؤ دا مومنٹ دے گیٹ دا چانس دے گیٹ بیک ٹو دا سیم اسٹیٹ آف مائنڈ جس کے لیے یہ مشہور ہے، جس میں سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ لوگ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں اور لینگویج کا استعمال، اور سی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو ویسے ہی بڑا کیئرفل کوئی ڈگنیفائڈ اپنی پوسچرنگ کرنی چاہیے۔ سو آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ۔ بالکل بالکل زنیرہ، آپ نے انفیکٹ اٹ واز فیئر انف۔ محمد عادل صاحب، یہ زنیرہ نے خود ہی بات کر دی جو جرنلسٹ کے حوالے سے کچھ خواتین کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن اپرچونٹی ضائع کر دی، کیونکہ ہم تو وکیل بنے ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں، کمیونیکیشن سے ہی حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن جو اعتدال پسندی ہے، کیونکہ اگر صرف بڑے جلسے کرنے کی بات کرنی ہے تو وہ تو الطاف حسین سے زیادہ بڑے جلسے کسی نے کیے نہیں ہیں، وہ فون پہ بھی بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے تھے لندن سے بیٹھ کے، تو یہ نشانی نہیں ہوتی کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی، نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے اپنی سیاست کی اپرچونٹیز کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف اپنے ساتھ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے رہا ہے، اس سے اس نے کچھ نہیں سیکھا، اور کل جو وزیر اعلیٰ کے پی نے جس قسم کی لینگویج استعمال کی یا جس طرح اپنی جو کراؤڈ ہے اس کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، تو اب 9 مئی میں جو عمران خان نے جو کچھ ہوا وہ یہی کچھ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو ان کا ذہن سازی کی تھی کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم نے 9 مئی کو دیکھا کہ کارکن جو ہے وہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور پھر بعد میں جو ہے عمران خان اس بات سے مکر گئے کہ وہ ان کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ اب وہی سارا کچھ بالکل سیم اسی پیٹرن پہ وزیر اعلیٰ کے پی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے چڑھائی کر دیں۔ کل کو اگر وہ اس قسم کا کوئی مارچ اسلام آباد کی طرف کرتے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کس قسم کا رد عمل ان کے کارکنوں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، جو انہوں نے میڈیا کے اوپر جس قسم کی الزام تراشی کی، ان کو شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے مسئلہ، اور یہی عمران خان بھی یہی کچھ کرتے تھے کہ اگر آپ ان کا بیانیہ آگے لے کے چلیں، آپ ان کی بات کریں، ان کے چیزوں کو جو ہے وہ آگے کا لے کے جائیں تو آپ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اور اگر آپ ان پہ تنقید کریں تو آپ بہت برے جرنلسٹ ہیں، آپ لفافہ لیتے ہیں۔ وہی سیم کلچر، وہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ باقی قیادت میں نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اس قسم کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، اور جلسے کی جو گیدرنگ تھی یقینی طور پر اس سے جو ہے وزیر اعلیٰ نے فائدہ اٹھایا، اور اسی طرح کی گفتگو، اور اس کے نتائج کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ اس سے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ایک
इनकी क़यादत का ख्याल था कि हम कुछ जलसे करेंगे तो इमरान खान की रिहाई में कुछ जी जी मोहम्मद आदिल साहब प्लीज़ आई होल्ड यू हेयर। इफ्तिखार साहब, लेकिन पीटीआई तो कह रही है कि 15 दिन में इमरान खान बाहर होंगे, बाहर नहीं होंगे तो वो मज़ीद रिएक्शन देंगे, फिर ये उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या वज़ीर आला केपी के दोनों साइड के ऊपर प्ले कर रहे हैं? क्योंकि समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, लेकिन नज़रियात लोगों को करीब रखने के लिए उनको ऐसी तकरीर करनी पड़ी। एक्चुअली क्या बात है? बतूल, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एस्टॉनिशमेंट है और हैरानगी है जो लोगों का रिएक्शन जलसे के हवाले से। मैं ये क्लियरली समझता हूँ कि जो पीटीआई की तर्ज सियासत थी और है, ये जलसा बिल्कुल उसी के ऐन मुताबिक है। सो आई डोंट नो कि जो क्रिटिसिज्म आ रही है और जो ओवर्ट एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पीटीआई से रिलेटेड, वो क्यों जो है वो बदल रहे हैं। ये उनकी तर्ज सियासत है, ये एक मॉब मेंटालिटी है और यही तवक्को थी। हम जो खैबर पुख्तनख्वा से देख रहे हैं, हमारी तो यही तवक्को थी कि यही बयानिया आएगा और यही बात हो। मुझे इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है और जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया इसलिए था, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया इसलिए था कि वो यही तर्ज जो है अमल लेकर जो है वो आगे जाएंगे, क्योंकि यही उनकी एक अट्रैक्शन है, वो मॉब मेंटालिटी जिसके हवाले से। उसमें अभी भी पीटीआई जो है वो कोई कंस्ट्रक्टिव फोर्स बनकर जो है वो सियासत में नहीं आई, बल्कि आप उनके अपने सूबे का हाल देख लें तो आपको उसकी एक बहुत क्लियर जो है अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि पीटीआई एक्चुअली है क्या। इट इज स्टिल अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो सेंटर की तरफ जा रही है और उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि खैबर पुख्तनख्वा को एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करके वो बाकी सूबों में, जहां तक आप हम रोजाना की बेसिस पर ये देखते रहते हैं, जो आपका सवाल भी है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा के जो मसाइल हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हल नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये कहना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के माउथपीस हैं, मेरे ख्याल में उनके ऊपर ये इल्जाम है। और अभी जो उनको हटाने के लिए भी एक मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी, उसमें भी यही बेसिस थी। तो जी जी इफ्तिखार साहब, आप प्लीज़ ठहरिएगा, जुनैरा को भी शामिल करते हैं। और हमने इस हवाले से तो बात की कि जलसे की कंडक्शन किस तरह की थी, उसकी यूटिलाइजेशन पीटीआई को क्या करना चाहिए था, इसको मौका क्यों नहीं समझा। इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, पीटीआई से एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने बड़े धक्के खाए हैं, बड़ी मारें खाई हैं, और हम ये समझ रहे थे कि शायद वो मंजे हुए सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसी तरह लड़ाइयों में पड़े रहे तो गवर्नमेंट में आना तो दूर की बात, आपकी जमात वाइप आउट होती हुई दिखाई दे रही है। जुनैरा, बात करते हैं कि जर्नलिस्ट के बारे में जो कहा, पर्टिकुलरली ख़वातीन जर्नलिस्ट के बारे में, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बहुत गलत है। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आप वो रिपीट नहीं कर सकते। आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, लोग आपकी इस बात पे आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्यों है ये? मेरा ख्याल है क्योंकि इनके बानी जब ऐसी तकारीर करते रहे हैं जिसमें वो मरीम नवाज़ को भी पुकारते रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये एक मौका था लीडरशिप का अपने बानी को खुश करने का कि हम भूले नहीं हैं आपको, हम अभी भी उतने ही एग्रेसिव हैं, जो आप टोन सेट करके गए हैं हमने उसी को मेंटेन रखा हुआ है, तो भी उसकी बहुत भोंडी कोशिश थी। मुझे याद है पीटीआई गवर्नमेंट में आई केम बैक टू पाकिस्तान उस टाइम में विद अ होप के अपने मुल्क में रहना है, और यहाँ आके पता चला कि यहाँ तो अगर किसी का रेप हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर और आईजी लेवल के लोग कहते हैं कि उनकी अपनी गलती होगी। उसके बाद भी बेतहाशा स्टेटमेंट्स ऐसी आई जिससे एज अ फीमेल बहुत ही दुख हुआ कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं 4-5 साल के बाद आई थी पाकिस्तान, मेरे लिए इट वॉज अ शॉक। अब आप ये समझें कि हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं वक्त के साथ चीज़ें इंप्रूव होंगी, और आप हमें स्टोन एज में तालिबान वाला माइंडसेट जो वहाँ पे अब कवानीन नाफिज हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि तालिबान नेवर लर्नड, दे नेवर चेंज्ड। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी फिर यही समझते हैं कि दे नेवर लर्नड एंड दे नेवर चेंज्ड। तो फीमेल्स आई फील वेरी इनसिक्योर जब ये इस तरह की बातें करते हैं कि कल को इनकी हुकूमत आ गई तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, एज अ फीमेल एंड एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि इनको अपने लोग चाहिए। और उसके बाद ट्विटर पे
پھر ان کے جرنلسٹ نے جس طرح کی زبان استعمال کی اور اس کو مزید آگے ری ٹویٹس کی اس کی بھیجی اور اس کو مزید شیئر کیا, اس سے لوگوں میں جو شے تو واقعی ذہن سازی کل ایک دفعہ دوبارہ ہوتی ہوئی نظر آئی. تو میں تو آئی ایم ہرٹ ایز ویل, آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ایز ویل, اور ایک جو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے, وہ اس میں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور محمد عادل صاحب, پی ٹی آئی ڈفرینشیٹ کیوں کرتی ہے خواتین اور خواتین جرنلسٹ میں اور جرنلسٹ میں؟ آپ پروفیشن کو بھی گالی دے رہے ہیں, آپ خواتین کو بھی گالی دے رہے ہیں, اور وہ لوگ جو آپ نے خود بھی یہ پہلے کہا ہے کہ وہ لوگ جو وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں بغیر کسی تنقید یا دلیل کے, تو وہ آپ کے حق میں ہی ہیں. اور ہمارے جیسے لوگ, ہمارے جیسے بیشتر لوگ جو تنقید بھی کرتے ہیں اور اگر ضروری سمجھیں تو ساتھ بھی دیا جاتا ہے جو بات ان کے حق میں بنتی ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں کرتی ریئلائز. جیسے زنیرہ نے بھی بات کی, ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ووکل تھے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیں, لیکن جلسہ کروانے کے بعد آپ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے پھر پی ٹی آئی سے گالیاں بھی کھا رہے ہیں, اور جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں, جو تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو گفتگو ہے بڑی شرمناک رہی ہے. وہ چاہے عمران خان ہو, عمران خان نے بہت سارے مواقع پر اس قسم کی گفتگو کی ہے. اگر ہم ان کا دیکھیں جو ماضی ان کا جس قسم کا رہا ہے, ان سے اس قسم کی گفتگو کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو بعد میں جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنی ہے. تو عمران خان اور ان کی پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے, ایک ہی پہچان ہے کہ وہ ہر شخص کو گالی نکالتے ہیں. یعنی کہ یہ کلچر بن گیا ہے تحریک انصاف کا. انہوں نے تو کوئی لحاظ نہیں کیا پاکستان کی آرمی کا, کوئی لحاظ نہیں کیا پاکستان کے آرمی چیف کا. ان سے جس طرح سے وہ برا بھلا کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا, اور یہی جب کوئی اور کہتا تھا تو اس پہ غداری کا لیبل لگا دیا جاتا تھا. تو یہ بیسیکلی اب جو بدتمیزی ہے وہ ٹیگ کر گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ پی ٹی آئی کے کارکن کو بھی دیکھیں گے, وہ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو اسی طرح کا بیہیویئر نظر آئے گا. وہ آپ کو ہر جگہ بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دے گا. آپ کی بات کو سننے کی, اس میں تنقید برداشت کرنے کی اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کی جو ذہن سازی جس قسم کی ہوئی ہے, ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں جس قسم کا جو ہے وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے یا جس قسم سے لوگوں کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, تو یہ سب کچھ ایک ہی مائنڈ سیٹ کی پیداوار ہے, وہ عمران خان ہے. اور انہوں نے اپنی پوری ایک قوم کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا. ٹھیک ہے, بالکل عادل صاحب, یہ اس کو کور کرنے کے بعد نون لیگ کے کیا موقف اس کے اوپر بھی آئیں گے. افتخار صاحب آپ شارٹلی بتائیے گا, علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا, چونکہ ہم تو نہیں ڈفرینشیٹ کرتے خواتین صحافی اور مرد صحافیوں میں, آپ لوگ کرتے ہیں, تو پھر خواتین صحافیوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو بائیک آؤٹ کریں, وہ آپ کو کوریج نہ دیں, آپ جب بھی بولیں آپ کو دکھایا نہ جائے ٹی وی پہ. اس سے بہترین ریونج یا بدلہ یا ریئلائزیشن کے لیے اقدام ہو نہیں سکتا. افتخار صاحب دیکھیں, آر آئی یو جے سے لے کر جو پی ایف یو جے جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب نے کنڈمنیشن کی. جو ویمن جو ایک کاکس ہے اور ریپرزینٹیٹیو ہے فیمیل جرنلسٹ کا, انہوں نے بھی اپنی ایک کنڈمنیشن کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. بلکہ کل تو جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں جو تحریک انصاف جو ہے جس کو کور کرتے ہیں, انہوں نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اور ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کے بہاف پر جو ہے وہ معافی مانگی گئی, بیرسٹر گوہر نے مانگی, عمر ایوب نے مانگی. لیکن میرے خیال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے یہ رک جائے گا تو اٹس ناٹ جسٹ کلچر, یہ اس پارٹی کے اندر ایک پاپولسٹ نیریٹو جو ہے وہ سیپ ہو گیا ہے, جس کو میرے خیال میں اس ٹائم پر تو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف وہ ایک ایگریسو ٹون بھی اپناتے ہیں اور دوسری طرف وکٹم کارڈ بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ ان کو دلیل دیں گے کہ آپ خواتین کے بارے میں ایسی بات نہ کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ بھی یہی کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ سیپ ان ہو گیا ہے, وہ اس نیریٹو کو نہیں بدلیں گے. بدول جہاں تک آپ نے جو جس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, میرے خیال میں صرف خواتین کو نہیں بلکہ جرنلسٹ کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے. اور بلیک آؤٹ تو میں نہیں کہتا, لیکن ایک کریٹیکل اپروچ ضرور جو ہے وہ اپنانی چاہیے, اور جہاں پر ایسی بات ہو اس کی تصحیح جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ کرنی چاہیے.